اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مشاہد صاحب آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ سر، آپ ان تعلقات کو بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور سفارتی محاذ پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آنے والے فیوچر کو؟ تعلقات کتنے مضبوط ہونے جا رہے ہیں؟ کیا یہ 1 ارب ملک تک ہی محدود رہے گا یا مزید ملک بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ یہ جوائنٹ وینچر کیا جائے، معاہدہ کیا جائے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی پروگرام آپ کے ساتھ کیے، جی این این کے ساتھ، خاص طور پہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ، تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ ایک گرینڈ بارگین کریں پاکستان کی فوجی صلاحیت اور قوت اور عرب ممالک جو ہمارے برادر عرب مسلمان ملک ہیں ان کی اقتصادی قوت کو، اس کا ایک حسین امتزاج ہونا چاہیے، اور اللہ کے فضل سے آج یہ بات ہو گئی ہے، اور یہ تاریخی معاہدہ ہے کیونکہ 2 مسلمان بھائیوں میں ہوا ہے، اور ورنہ نارملی عربوں کے معاہدے مغرب ممالک کے ساتھ ہوئے ہیں، افریقہ کے ساتھ۔ دوسری بات ہے کہ یہ ایک اس کا پس منظر ہے، اور پس منظر کیا ہے؟ 3 اہم باتیں۔ نمبر 1 کہ امریکہ نے جو دھوکہ دیا اپنے عرب ساتھیوں کو اور حلیفوں کو، خاص طور پہ قطر پر جو ان کا دوست بھی ہے، حلیف بھی ہے، اور اس کو حملے کی اجازت دے دی اسرائیل کو، انہوں نے باقاعدہ آنکھ ماری کہ ٹھیک ہے آپ حملہ کر لیں ایک دوست ملک پر، تو امریکہ پر اعتماد اٹھ گیا ہے کہ امریکہ ان کا دفاع نہیں کر سکتا، بلکہ امریکہ کی پالیسی اسرائیل نواز ہے، بلکہ مسلم ممالک کے برعکس، مفادات کے برعکس ہے۔ دوسرا پس منظر ہے کہ جو نیتن یاہو کر رہا ہے گریٹر اسرائیل منصوبہ، کہ جو جب چاہے جس کو چاہے وہ حملہ کر رہے ہو، فلسطین کے علاوہ انہوں نے ایران پر کیا، لبنان پر کیا، یمن پر کیا، پھر قطر پر کیا، اور کہا کہ ہم آئندہ بھی کریں گے۔ تو اس سے پھر ہو گیا کہ یہ تو خطرہ ہر ایک مسلمان اور عرب ممالک کے ہیں جو خطے میں ہیں۔ اور تیسرا پس منظر اس کا ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کا جو بڑا بھائی ہے ہندوستان، اس کو ایک شکست دی، منہ توڑ جواب دیا، اور ہم نے واضح کر دیا کہ ہمارے پاس قوت بھی ہے، ہمت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے کہ ہم نہ صرف اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ اپنے دوستوں کا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سعودی عربیہ نے پاکستان پر اعتماد کیا، یہ دونوں کے مفادات میں ہیں۔ ہم ماضی میں بھی سعودی عربیہ کا ساتھ دیا ہے، ہم نے وعدہ کیا تھا ان کو کہ حرمین شریفین کا دفاع کریں گے، 1982 کا معاہدہ بھی کیا جنرل ضیاء کے زمانے میں، ہم نے فوج بھی بھیجی تھی ان کو، آپ کو یاد ہے 1980 اور 90 میں ہماری ایک بریگیڈ تھا سعودی عربیہ میں۔ تو اب یہ ایک بڑا تاریخی موقع ہوا ہے، اور یہ ایک مشرقی وسطی مسلم دنیا کے لیے۔ اچھا سر، یہ بھی کہے گا جس طرح سے پاکستان اور سعودی عرب نے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دفاع کی بات کی ہے، عالمی سطح پر کتنا کارآمد ثابت ہوگا؟ دوسری جانب فلسطین کا ایشو بہت زیادہ اہم ہے اور وہ مسلم ملک ہے، وہاں پر جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، اس مسئلے کو بھی کس طرح سے زیر بحث لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ فلسطین ایشو از اے کور ایشو، نمبر 1 ایشو فار مسلم کنٹریز اور دنیا کے لیے بھی اس وقت، اور جو قتل عام ہو رہا ہے اس میں اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان سر فہرست میں کھڑا ہے، اور سعودی عربیہ کی بھی پوزیشن بڑی واضح ہے، انہوں نے کہا ہم کوئی تعلقات نہیں بنائیں گے اسرائیل کے ساتھ جب تک یہ قتل عام رہتا ہے، جب تک فلسطینی ریاست نہیں بنتی جس کا کیپٹل ہو یروشلم۔ تو اس حوالے سے یہ باعث تقویت ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کو بھی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو معاہدے کیے تھے، اتنا پیسہ لگایا انہوں نے مغربی ممالک کے ساتھ، خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اعتماد کا ساتھی تو نہیں ہے نا امریکہ کا۔ امریکہ کی جو انفارچونیٹ جو بنیادی غلطی ہے پالیسی، خارجہ پالیسی میں، وہ ہے امریکہ فرسٹ نہیں ہے، وہ اسرائیل فرسٹ ہے، کہ اسرائیلی مفادات کو وہ تقویت دے رہے ہیں، ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ مفادات جو ہیں اسرائیل کے، وہ تو ظاہر ہے کہ مسلم ممالک کے تصادم میں ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑی واضح بات ہوئی کہ یہ سب کے مشترکہ مفادات اسی میں ہیں کہ ہم مل کے اپنا دفاع کریں، اور یہ جمہوریت چاہے ہندوستان کی ہو ہماری طرف یا اسرائیل کی ہو، اس کا مقابلہ کیا۔ اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاہدہ صرف ایک ملک تک ہی محدود رہے گا یا بڑھ کر میڈل ایسٹ، اس کے بعد افریقہ میں جو مسلم ممالک ہیں، لیبیا، مصر، ان تک بھی پہنچے گا؟ میرا تو ویو یہ ہے، میں نے تو جو آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا، گرینڈ بارگین میں نے بات کی تھی کہ پاکستان کو چاہیے کہ ہم قطر کو بھی آفر کریں کہ ہم اپنے فوج بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے قطر میں ورلڈ کپ ہوا تھا، تو اس میں پاکستانی فٹ بال سے وہ میچ کھیل رہے تھے، اور باہر دفاع کون کر رہا تھا؟ پاکستانی آرمی اور پاکستانی نیوی ان کا۔ تو ہمارے سیکیورٹیز ہم نے پرووائڈ کر دی ہے، اور ہماری صلاحیت بھی ہے، خاص طور پہ افریقہ میں بھی جو مسلمان ملک ہیں، دوسرے ہیں، ہماری فوجی صلاحیت بھی ہے۔
تو اگر کوئی ہمیں درخواست کرے گا تو ہم اس کے لیے تیار ہوں گے. اچھا مشاہد صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ظاہر بات ہے کہ ایک دوست کا جو دشمن ہوگا وہ بھی دشمن ہوگا. جو تعلقات ہیں یمن اور سعودیہ کے اندر, اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس کے مفاہمتی حل کے لیے, اور پاکستان کو ممکنہ طور پر اس صورتحال میں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں کئی مختلف ممالک کے مختلف مفادات ہیں. پاکستان اس وقت بڑی یونیک پوزیشن میں ہے کہ بیک وقت پاکستان کے سعودی عربیہ, ایران, چین, روس, امریکہ سے اچھے تعلقات ہیں. اور جہاں تک یمن کا تعلق ہے, یہ ان کو بھی معلوم ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 10 سال پہلے جب یمن میں جنگ شروع ہوئی تو پاکستان نے اپنی فوج نہیں بھیجی ان کے خلاف. ہم نے کہا کہ ہم 2 برادر ممالک میں جو گڑبڑ ہے ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے. تو ہمارا ایک اصولی موقف رہا ہے عرب دنیا میں بھی اور مسلم دنیا میں بھی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان واحد نان عرب کنٹری ہے جس نے 2 عرب اسرائیلی جنگوں میں شرکت کی ہے. 1967 میں ہمارے پائلٹس جارڈن ایئر فورس کی طرف سے اسرائیل کے خلاف لڑے تھے, اور 1973 میں جنگ ہوئی تھی تو ہمارے پائلٹس سیریا اور مصر کی طرف سے اسرائیل کے خلاف لڑے تھے. تو ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اور وہ ٹریک ریکارڈ کریڈیبل ہے, اور وہ آج بھی کریڈیبل ہمیں نظر آیا جب ہم نے بھارت کو شکست دی ہے اسرائیلی اسلحے کے خلاف. اور ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی اسلحہ ایک جانب تھا, دوسرا پاکستان کی ایک ہمت تھی. بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. سابق سفیر نغمانہ ہاشمی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ نغمانہ صاحبہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. کس طرح سے دیکھ رہی ہیں جو اس وقت سفارتی محاذ پر پاکستان سرگرم ہے؟ وزیر اعظم آج سعودی عرب میں ہیں, پھر لنڈن کے لیے بھی روانہ ہوں گے, وہاں پہ بھی ملاقات ہوگی, پھر صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی. ایک فقید المثال ہمیں ایک جانب استقبال دیکھ رہا ہے اور ایک نیٹو جیسی پاور بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مڈل ایسٹ میں. بہت شکریہ. دیکھیں, the writing is on the wall. جیسے ابھی مشاہد حسین صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارا بڑا اچھا ایک کریڈیبل ریکارڈ رہا ہے, اور ہمیں یہ مڈل ایسٹ میں اور اسلامی دنیا میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا ہے. اور جیسے جیسے پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی, اور جس طریقے سے ہم نے اپنی ملٹری اسٹرینتھ کا لوہا منوایا ہے, تو بہت زیادہ توقعات جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی ہیں. اور میرے لحاظ سے جو کل ہم نے ڈیفنس ایگریمنٹ ایک فارمل قسم کا کیا ہے, یہ بہت بڑی پیش رفت ہے, کیونکہ پہلے ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک لمیٹڈ ڈیفنس ایگریمنٹ تھا, وہ حرمین شریفین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لیکن اب یہ بہت کلیئرلی لکھا جا چکا ہے کہ جی ان کیس آف اینی ایگریشن اگینسٹ آئیدر آف دا اسٹیٹ, تو ہم اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اب ظاہر سی بات ہے اس میں ملیٹریلی تو سعودیہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا, کیونکہ ان کی ملٹری اسٹرینتھ تو اتنی نہیں ہے. ان کو تو ہم نے پہلے بھی, جیسے مشاہد صاحب بھی کہہ رہے تھے, کہ ہماری بڑی ہسٹری ہے ان کے ساتھ, ان کے لوگوں کو, فوج کو, ان کے ایئر فورس کو, اس کو ٹرین کرنے میں. اور تو جو اسٹریٹجک اور کنونشنل ملٹری اسٹرینتھ ہماری ہے وہ اس وقت عرب ورلڈ میں کسی اور کی نہیں ہے. تو اگر سعودیہ, جو کہ ایک میجر عرب پاور ہے اور بہت بڑی اکنامک پاور بھی ہے, اور اس کا انفلوئنس بھی ہے OIC میں بھی ہے, باقی ممالک میں بھی ہے, اگر ہم دونوں کا یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو وتھ یہ جو ہو گیا ہے, اس میں اگر آپ ان کا پولیٹیکل اور اکنامک اسٹرینتھ اور ہماری پولیٹیکل اور ملٹری اسٹرینتھ کو جب آپ جوائن کرتے ہیں تو بڑی فارمیڈیبل یہ ایک کور بن سکتا ہے اور فردر مسلم ممالک جو ہے وہ اس میں جوائن کر سکے. جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ مڈل ایسٹ میں ایک نیٹو ٹائپ کا, آئی تھنک وہ اس میں تو ابھی ٹائم لگے گا, لیکن اگر اس میں امپورٹنٹ OIC کے ممبرز جیسے ایران ہے, جیسے یمن بڑی ریزسٹنس کر رہا ہے, اور اور ممالک ہیں جو ملیٹریلی تو خیر ایران تو بہت طاقتور ہے ملیٹریلی, لیکن اکنامکلی اور بھی خاص طور پہ جو بالکل اس طرح سے وہ اسٹرانگ نہیں ہے مڈل ایسٹ کے کئی کنٹریز اور اسلامک ممالک جس طرح سے پاکستان دفاعی لحاظ سے اسٹرانگ ہے, اور اس کے بارے میں پاکستان نے ثابت بھی کیا ہے. بہت شکریہ نغمانہ ہاشمی صاحبہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا.